أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. محترم حضرات، کل نماز عصر کے سلسلے میں جو باتیں آئی تھی، اس کے بعد اس سے پہلے جو طلاق اور مطلقہ عورتوں کے مسائل سے متعلق جو باتیں تھیں، آج اس سلسلے کے آخری 3 آیتیں ہیں. اس کے بعد پھر مستقل دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے. جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے: والذین یتوفون منکم، تم میں سے جس شخص کا انتقال ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اس کی کچھ بیویاں ہوں، چاہے ایک بیوی ہو چاہے کچھ بیویاں ہوں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو ان کے شوہروں کے لیے یہ تاکید ہے کہ وہ 1 سال تک ان کو اپنے گھر میں رکھے، غیر اخراج، گھر سے باہر نہ نکالے. کھانے پینے کی ساری چیزوں کی ذمہ داری شوہر کے اوپر تھی. فَإِنْ خَرَجْنَ، اگر وہ اپنے طور پر عورت کسی مصلحت سے باہر جانا چاہتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، دستور کے مطابق معروف طریقے سے اگر وہ عورت اپنے لیے خود انتظام کرتی ہے تو شوہروں پر کوئی گناہ نہیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت اور حکیم بھی ہے. دراصل اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اسلام سے پہلے یہ تھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا وہ عورت 1 سال کے لیے عدت میں بیٹھتی تھی. چونکہ اسلام نے آ کر کے قانون متعین کیا کہ متوفی عنہا زوجہا، ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کو 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا ہے. وہ آیت 234 آیت نمبر پیچھے گزر چکی، جس پر بات بھی ہو چکی. اب یہ آیت جو یہاں پر آئی ہے یہ حکماً منسوخ ہے، یہ حکم اب باقی نہیں ہے، زمانے جاہلیت کی بات تھی. اس کے علاوہ ان کو یہ تھا کہ عورت کے لیے شوہر وصیت کر جاتا تھا اپنے مال میں سے. چونکہ اسلام نے وراثت کا قانون نافذ کیا، وراثت کے قانون میں اس کی بیوی کا بھی حق رکھا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ دونوں باتیں اب حکماً باقی نہیں رہی. آیت میراث کی وجہ سے وہ 1 سال تک کھانا پینے کی ذمہ داری وغیرہ والی آیت منسوخ ہوئی، اور پھر 1 سال تک عدت میں بیٹھنے والی بات بھی منسوخ ہوئی. 4 مہینے 10 دن عدت اس کی اللہ تعالیٰ نے متعین کی. اس سلسلے میں یہ تھا کہ وراثت کا حکم جب نازل نہیں ہوا تھا تو عورتوں کو 3 طرح کی رعایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. جب وہ آیت نازل ہوئی تو وہ رعایتیں ختم ہوئی. پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ عورت شوہر کے گھر میں 1 سال تک رہے گی، اس کو پورا رائٹ تھا، پورا اختیار تھا، کسی کو گھر سے باہر نکالنے کی اجازت نہیں تھی. دوسری رعایت اس کے ساتھ یہ کی گئی تھی کہ کھانا، کپڑا، رہنے سہنے کا خرچہ جو بھی ہے وہ شوہر کی وراثت سے ملتا رہے گا 1 سال تک، یہ بھی رعایت تھی. تیسری رعایت یہ تھی کہ اگر عورت چاہتی کہ وہ کسی مصلحت سے شوہر کے گھر میں نہ ہی رہنا چاہتی تو اس کو اختیار تھا، وہ چاہے تو رہے چاہے تو نہ رہے. لیکن اسلام نے آ کر کے اس کو ایک لمٹ متعین کی کہ کتنے دنوں تک ہے، 4 مہینے 10 دن تک اس کو عدت متعین کیا، اور یہ ساری رعایتیں اس کے بعد ختم ہو گئی. اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز کس معنی میں ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کی 2 صفات پھر بیان ہوئی. 2 صفتیں یہاں کتنی معنی خیز ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرنے میں عزیز ہے، ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کے سلسلے میں بھی وہ فیصلے سناتا ہے، یعنی اس کی طاقت اتنی غالب ہے کہ اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. حکیم بھی ہے، یہ فیصلے کیوں منسوخ کیا، 4 مہینے 10 دن کیوں متعین کیا، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، لہذا سوال اٹھانے کی گنجائش انسانوں کے لیے نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو حکمت پر مبنی ہی فیصلے کرتا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور
مطلقہ عورتوں کے لیے معروف یعنی عام اس کے مطابق کچھ ساز و سامان دینا ہے، یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اتنا بڑا اچھا فیصلہ ہے شریعت کا کہ اگر اس پر کوئی عمل کرے، عورت کو طلاق دے رہا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کے بجائے اس کو کچھ دے دلا کر کے رخصت کر دے، تو ہم لوگ اس کے فائدوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دیا، وہ بظاہر تو بے سہارا ہے، اور اس وقت اگر شوہر اس کو متاعا بالمعروف، معروف کے حساب سے، عام رواج کے مطابق جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کے حساب سے اس کو کچھ دے دے، اگر کچھ پیسے دے یا کوئی تحفہ دے، ایسا اس کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، ایسی اگر کوئی چیز دے، تو طلاق کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں سماج میں، اس مسائل پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو دیکھتے ہیں، طلاق دے دیا تو دشمنی اس تک نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان تک جو چلی جاتی ہے، یہ اس طریقے کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، جس کو پورا سماج بھگتتا ہے اور اس کے بعد کے آنے والی نسلیں بھی بھگتتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کے لیے کچھ دے دینا، کچھ ساز و سامان دینا، ان کے ساتھ اچھی طرح فائدہ پہنچانے والی چیز کوئی کر دینا، حقاً علی المتقین، اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس طریقے کے احکامات پر عمل کرے اور ان کے ساتھ بھلائی کرے، اس میں سلوک کرے۔ یہ سارے احکامات جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، آخر میں فرما رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، واضح کر دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ عقل سے کام لوگے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ان آیات کو جو کھول کھول کر کے بڑی وضاحتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کا فائدہ اس کو سمجھ میں آئے گا، عقل استعمال کرے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر وہ ایسے ہی سرسری گزر جائے گا ان احکامات پر سے، تو اس کے ان احکامات کے مصالح کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے یہ پورا موضوع ختم ہوتا ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیے؟ اتنی جزئیات کے ساتھ نماز کے مسائل بیان نہیں ہوئے قرآن مجید کے اندر، لیکن وراثت کے اور طلاق کے مسائل بیان ہوئے۔ کیوں بیان ہوئے؟ کیا معلوم ہوا اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو احکامات ہیں، اس کا ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس میں ذرہ برابر کسی انسان کو اجتہاد کرنے کی، اپنی طرف سے سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا، جتنا کہا اتنا ہی عمل کرنا ہے، اس سے ذرہ برابر انحراف کی گنجائش کسی کو بھی نہیں۔ اسی لیے جو وراثت کا جو علم ہے، وراثت کے علم کی اتنی تفصیلات قرآن مجید کے اندر بیان کی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عام انسانوں کو تو چھوڑیے، نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں اجتہاد کرے اور اپنی طرف سے کوئی بات کرے۔ اس لیے ان احکامات کی باریکی، اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔